مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا مجوزہ مسودہ یکسر مسترد کر دیا۔ سربراہ JUI کی اپوزیشن رہنماؤں کے سہرانے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مسودہ کسی کو دیا گیا نہ ہی کسی نے دیکھا، جو مسودہ ہمیں ملا اسے پڑھا، یہ مسودہ کسی صورت قابل قبول ہے نہ ہی قابل عمل، اس مسودے کا ساتھ دیتے تو یہ ملک و قوم کی امانت میں خیانت ہوتی، جو مسودہ ہمیں دیا گیا وہ کیا کھیل تھا، اب تو حکومت بھی کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مسودہ تھا ہی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں مبینہ گفتگو پر جواب دینے سے گریز کیا۔ آئینی ترمیم پر مولانا کس کا ساتھ دیں گے کچھ علم نہیں، بانی PTI بھی فضل الرحمان کی سیاسی بساط پر چال سے لا علم۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا حکومت نے آئینی ترمیم لانی ہی لانی ہے، سربراہ JUI اگر جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے، جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ جسٹس منصور علی شاہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی نے تمام افواہوں کو رد کر دیا۔ بلاول بھٹو نے پیپلز لائرز فورم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آئینی ترامیم کا زیر گردش مبینہ مسودہ اصل نہیں، پیپلز پارٹی مجوزہ آئینی ترمیم میں آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے، پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرتی۔ آرٹیکل 63A کے فیصلے نے ارکان کو مرضی کا ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا۔ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی لائے اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اس کے اوپر مختلف آراء ہے، تاکہ اگر وہ عوام کی انٹرسٹ پہ ہو، اگر آپ چند مخصوص لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے قانون بنائیں اور پرسن اسپیسیفک ہو، اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتے۔ جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ ہم اس پہ مشترکہ موقف رکھیں گے۔ حکومت نے آئینی ترامیم کو اپنے اراکین پارلیمان سے بھی چھپایا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا رد عمل۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اپوزیشن نے تمام چیزوں کو مشاورت سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، PTI اور JUI پارلیمنٹ میں مل کر چلیں گے، پارلیمان کا حق ہے جو بھی قانون سازی لائیں اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کل لاہور میں وکلاء کنونشن ہے وہاں یہ معاملہ رکھیں گے۔ ڈرافٹ جو ہوتا ہے سر وہ ڈرافٹ ہی ہے، جب تک حکومتی بل جب تک کابینہ میں پیش نہیں ہوتا، کابینہ اس کی ان پرنسپل اپروول نہیں دیتی اور پھر اس کو ریفر نہیں کرتی CCLC میں، کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز میں، اور اس کے بعد پھر اس کی فارمل اپروول نہیں دیتی، وہ بل پیش نہیں ہوتا حکومتی بل کے طور پہ۔ آئینی ترامیم کا گردش کرنے والا مسودہ محض تجاویز کا ڈرافٹ ہے، قانون سازی کا ڈرافٹ جب تک ایوان میں پیش نہ ہو ڈرافٹ ہی ہوتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کی وضاحت، وزیر قانون کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا 18ویں ترمیم میں عدالتی اصلاحات کو 19ویں ترمیم سے بدلا گیا، آئینی عدالت کے قیام کا مقصد آرٹیکل 184 کے تحت سو موٹو نوٹس کا تعین کرنا ہے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے بعد عدالت میں 4 وفاقی اکائیوں کی نمائندگی ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کی بات کی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت میں دستخط ہو چکے، یہ طے پایا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کو آسان بنایا جائے، حکومت چاہتی ہے عوام کو فوری انصاف ملے۔ جو دائرہ کار ہے مشاورت کا یہ وسیع کیا جا رہا ہے، مولانا سے بھی ہماری جو ہے وہ انگیجمنٹ جاری ہے، اور جو لا منسٹر کی ٹیم نے مسودہ تیار کیا اس پہ بھی باتیں کی گئی، پتہ نہیں مسودہ کہاں سے آیا، بھائی ان کی ٹیم نے بنایا، تو یہ مسودہ تمام لوگوں کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس موجود تھا، جس میں JUIF کے پاس یہ موجود تھا، پیپلز پارٹی کے پاس موجود تھا، اسی لیے اس پہ شک بائی شک بات ہوئی ہے۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد آئینی ترامیم کا اپڈیٹڈ مسودہ تیار کر لیا، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ، کہتے ہیں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے، معاملہ جلد منطقی انجام تک پہنچے گا۔ PTI نے آئینی ترمیم کے مسودے پر سیاست کی، انہیں کسی صورت NRO نہیں ملے گا، کئی ممالک میں آئینی عدالتیں الگ ہوتی ہیں، آئینی معاملات آئینی عدالتوں میں جانے چاہیے۔
हुकूमत की मौलाना को मनाने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत, मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं चीफ जस्टिस या जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। उम्मीद है आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान राजी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी इस अमल में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का जुज़्व है। अवामी, सकाफती और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $1 अरब तक पहुँच गया। SCO सरबराह इजलास में रूसी वज़ीर आज़म की शिरकत के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलेक्सी ओवरचेक ने कहा कि आइंदा माह रूसी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। इकनॉमिक यूनियन में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी तबादला ख्याल हुआ। PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू $1 अरब की करप्शन की थी। साइज पेपर का छोटा करके, और तरीके लोग ढूंढ लेते जिन्होंने पैसा बनाना होता है, उनके पास बहुत तरीके होते हैं। जो वर्कफोर्स में गवर्नमेंट की आ गया वो परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है, बच्चों से को सब्जी दे रहा है कि ये काटो स्कूल में बैठ के, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। वज़ीर आला पंजाब का 14,000 सरकारी स्कूल्स आउटसोर्स करने का ऐलान। PTI के वज़ीर तालीम ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में $1 अरब की करप्शन की। 5 साल में करप्शन के सिवा यहाँ कुछ नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ा रहा है, कोई नहीं तो कोई सब्जी कटवा रहा है। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं। मरीम नवाज का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत आउटसोर्स किए स्कूलों की मॉनिटरिंग करेगी। बेहतरीन कारकर्दगी वाले स्कूलों को इनाम से नवाजा जाएगा। पंजाब में हालात दीगर सूबों से बेहतर हैं। हर सतह पर लोगों को रिलीफ देने के लिए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को रिलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का ऐलान। 37 शहरों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया शेड्यूल जारी। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। 3,58,500 रुपए के जुर्माने, 30 गाड़ियां बंद। मुसाफिरों को जायद वसूल किया गया किराया वापस कर दिया गया। बिजली बिल्स में 14 रुपए यूनिट का रिलीफ। वजारत और ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ हाथ कर दिया। 3 फेज मीटर्स के सार्फिन महरूम, सिंगल फेज वालों को रिलीफ मिला। मरीम नवाज ने सिंगल और 3 फेज तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। रेस्को हुक्काम का कहना है हमें सिर्फ सिंगल फेज मीटर सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत की गई थी। जलसे के हवाले से इंशाल्लाह जैसे कि हमारी भरपूर तैयारी है। इजाजत के लिए अप्लाई किया हुआ है। NOC के हवाले से जो भी चीज आएगी वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस, तो मेरे सामने रास नहीं आ रहा, आईनी तौर पे तो ये कर भी नहीं सकता, इसकी हैसियत भी नहीं है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है। गवर्नर हाउस जो था वो KP हाउस बन गया रफे गली वाला। यहाँ पे एक समरी ऑलरेडी आई हुई है। टिकटॉक बनाया कर सब तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है, वरना इस रूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा। लाहौर में जलसा हर सूरत होगा, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इजाजत का मामला बाद में देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाज़ेह पैगाम, एक टिकटॉकर पंजाब में और दूसरा गवर्नर हाउस में बैठा है। अभी वक्त है अपनी इस्लाह कर लें वरना सजा मिलेगी। अली अमीन गंडापुर की वार्निंग।
گورنر خیبر پختونخوا کو انیکسی میں بھیجنے کی دھمکی بھی دے دی. کہا فیصل کریم کنڈی پرچی پر آئے ہوئے شخص انہیں گورنر ہاؤس راس نہیں آ رہا. گورنر ہاؤس ختم کرنے کی سمری پہلے سے موجود ہے. نگران دور میں کی گئی غیر قانونی بھرتیاں ختم کر دیں گے. علی امین گنڈا پور نے لاہور جلسے کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کل وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا. بار بار کہا پارٹی الیکشن کرائیں. تاخیری حربے پی ٹی آئی نے استعمال کیے. الیکشن کمیشن کے ریمارکس. بہترین پارٹی الیکشن کرائے. دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت دی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی استدعا منظور. الیکشن کمیشن نے 2 اکتوبر تک مہلت دے دی. دوسری جانب انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کے پارٹی الیکشن سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری. سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی. جبران الیاس کا ریاست مخالف بیانیہ. رؤوف حسن کے ساتھ ہوش ربا واٹس ایپ پیغامات سامنے آ گئے. جبران الیاس بیرون ملک سے غیر ملکی ایجنڈے پر پی ٹی آئی کا ریاست مخالف بیانیہ چلا رہا ہے. سانحہ 9 مئی کی 1 سال مکمل ہونے پر پروپیگنڈے کے لیے جبران الیاس نے رؤوف حسن کو واٹس ایپ پر ہدایات دی. جبران الیاس نے رؤوف حسن کو فتنہ پھیلانے والی ویڈیوز ہیش ٹیگز ارسال کیے. وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانوی بادشاہ چارلز سوم کا ٹیلی فونک رابطہ. کنگ چارلز نے وزیر اعظم کو اکتوبر میں دولت مشترکہ حکومتی سربراہان اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے دعوت قبول کر لی. اقوام متحدہ کے ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی 14 درجے بہتری 136ویں نمبر پر آ گیا. ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان پہلی بار اعلیٰ کیٹیگری میں آیا. 2 سال قبل پاکستان کا ای گورننس انڈیکس 150 تھا. دوسری جانب ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر. اگست میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات جون 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر آ گئیں. جولائی کے مقابلے میں اگست میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 29.4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے پر افغان کونسل جنرل کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد جمع. پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی نے قرارداد جمع کرائی. افغان کونسل جنرل نے قومی ترانے کی بے توقیری اور سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے. وفاقی حکومت اسلام آباد اور کابل میں افغان کونسل جنرل کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائے اور تعدیبی کارروائی کی سفارش کرے. قرارداد کا متن. محکمہ ایکسائز سندھ کا پریمیم نمبر پلیٹس کے لیے آن لائن بولی کا عمل شروع کرنے کا اعلان. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں خواہش مند افراد کو پریمیم پلیٹس حاصل کرنے کا موقع ملے گا. بولی کا مقصد سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیرات کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے. نئے عزم، نئے ارادے، نئی سوچ. تعلیم اور تحقیق کے میدان میں اعلیٰ معیار کا حصول. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی تنظیم ایپسیپ کا ایک اور اعزاز. چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی قیادت میں وفد کی فرانس میں تعلیمی کانفرنس میں شرکت. شہر تولوس میں پاکستان پویلین کی افتتاحی تقریب. قومی ترانہ بھی پڑھا گیا. پاکستانی پویلین سب کی توجہ کا مرکز. دنیا بھر سے آنے والے ممتاز ماہرین تعلیم کا پاکستان پویلین میں خصوصی دلچسپی کا اظہار. پاکستانی اور یورپین تعلیمی اداروں کے درمیان 20 MOU سائن. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا پہلی بار یورپین تعلیمی کانفرنس میں عملی شراکت داری کے معاہدے ہوئے ہیں.